مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ہود آیت نمبر 91 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے جا رہے ہیں، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یہ درمیان ہی میں گزشتہ درس میں چھوڑ دیا تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ، اور اسی طرح یہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ مدین کی طرف اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، قوم کو نصیحت کی، اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد قوم نے جو ہے نا ان کے اس نصیحانہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس درد اور تکلیف کے ساتھ دعوت کو مذاق بنایا، اور انہوں نے جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے ہیں بہت ساری وہ باتیں جو تو کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، بہت ساری باتیں جو تو بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم اپنے اندر آپ کو کمزور دیکھتے ہیں، آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو آپ کو کمزور ضعیف سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرا قوم قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ لیکن پچھلے آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق سنا کہ وہ قوم کے باہر تھے، قوم میں سے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا، افسوس کرتے ہوئے کہ ہائے اگر، قال، فرمایا، لو ان لی قوتاً، اگر میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت اور طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرا قبیلہ ہوتا جس میں میں پناہ پکڑتا، میرا کوئی قبیلہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے کسی نبی کو قبیلے سے باہر نہیں مبعوث فرمایا، قبیلے ہی میں سے، اس قوم ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، وہی بات، فائدہ ہو رہا ہے نا قوم قبیلے کا ان کو، کہ قوم نے جواباً کہا لولا رہتک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ یہ جو اکیلا بندہ ہوتا ہے لوگ اسے نوچ ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو علینا بعزیز، ہمارے اوپر بعزیز، کوئی، ٹھیک ہے نا، زبردست نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی زوراور نہیں ہے، مطلب یہی ہے۔ لیکن اکیلا اگر موحد ہو، ٹھیک ہے نا، تو پوری قوم بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے صاحب یاسین کو ہی دیکھ لیں، 80 سال کا بوڑھا ہے لیکن وہ دوڑ دوڑ کے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى، ٹھیک ہے نا، شہر کے ایک کنارے سے ایک بوڑھا آدمی، ایک رجل آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے اس کے اس جگہ کا بھی ذکر کیا، اس سے بھی اللہ کو پیار ہو گیا جس جگہ سے وہ آیا تھا، اور پھر اس کے انداز کو ذکر کیا، یسعی۔ ہمارے استاد علامہ خضر ایاز صاحب بکروی فرماتے ہیں، اس یسعی میں دیکھیں ایک زبردست قسم کا نکتہ ہے کہ بندہ تو تمام مفسرین لکھتے 80 سال کا تھا، 80 سال کی عمر کا بوڑھا کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد اسے توحید کی سمجھ آئی، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے یسعی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسئلہ توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کے بیان کا آ جائے تو پھر جوانوں کی طرح دوڑ کر اس مسئلہ بیان کرنا چاہیے، سست اور ڈیرا نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، تو بندہ اکیلا بھی ہو لیکن موحد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو فرمایا وما انت علینا بعزیز، نہیں ہے تو ہمارے اوپر بعزیز، کوئی زوراور نہیں۔ قال یا قوم، صالح شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، ظالموں، میرا قوم قبیلہ تم پہ تمہارے نزدیک زیادہ عزت دار ہے اللہ سے، تم میرے قوم قبیلے کو زیادہ عزت دار سمجھتے ہو اللہ کی ذات سے، ٹھیک ہے نا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کو بنا دیا وراءکم،
پشت پیچھے زہریہ بھولا ہوا، تم نے اللہ کو بھلا دیا اور میرے قوم قبیلے کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم اعمال کرتے ہو محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کن کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ ومن ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ انتظار کرو پھر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت اور مہربانی کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالم لوگوں کو چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، اوندے منہ گرے ہوئے، اوندے منہ پھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہاں پر تھے ہی کوئی نہیں۔ الا، خبردار رہو، بعداً لمدین، دوری ہے ہلاکت قوم مدین کے لیے، کما بعدت سمود، جس طرح ہلاکت قوم سمود کے لیے، جس طرح ہلاکت اس طرح ان کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، دیکھیں نا گزشتہ جو صورت ہے اس سے پہلے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختصر ذکر کیا، تو اس میں تفصیلی ذکر کیا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا، تو یہاں مختصر ذکر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہاں بھی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پھر ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ مبعوث فرمایا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی فرعون کے حکم کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور نہیں یہ حکم فرعون کا برشید، درست نہیں ہے، فرعون کا حکم کوئی درست نہیں ہے۔ یقدم قومہ یوم القیامت، آگے کرے گا، لے کے جائے گا اپنی قوم کو قیامت والے دن، فاوردہم النار، ان کو آگ میں ڈال دے گا۔ فرعون اپنی قوم کو کیا کرے گا، پیچھے فرعون چلو جی انہوں، ٹھیک ہے نا، تو لے جائے گا، یقدم قومہ، آگے کرے گا اپنی قوم کو، یوم القیامت، قیامت والے دن، فاوردہم النار، ان کو آگ میں ڈال دے گا، وبئس الورد المورود، اور بہت ہی بری جگہ ہے جانے کی، اترنے کی بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ، اور اس دنیا میں اس کا پیچھا کیا گیا، لعنتاً، لعنت کا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن میں لعنت برستی رہے گی، بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا ہے، جو انہیں ملا ہے، بہت برا انعام اور تحفہ ہے جو انہیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقص علیک، میرا پاک پیغمبر ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں، منہا، اس میں سے، قائم، کچھ بستیاں تو کھڑی ہیں، وحسید، اور کچھ بستیاں چٹیل میدان رہ گئی ہے، کچھ بستیاں تو آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کیا ہو گیا، وہ چٹیل میدان بن گئے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم زیادتی کی ہے۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، ان سے دور نہیں کیا ان کے آلہہ نے، ان کے معبودان باطلہ نے، التی یدعون من دون اللہ، وہ جن کو وہ پکارتے رہے اللہ کے علاوہ، من شیئن، کچھ بھی دور نہیں کیا، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب آ گیا، جب رب کا عذاب آ گیا تو ان کے آلہہ اور معبودان باطلہ نے ان سے کک دور نہیں کر سکے وہ۔
اذا اخذ القرى، جب تیرا رب کسی بستی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمتون، در حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، ان اخذہ، ظلم یہ نہیں کہ کسی کو اس طرح کر رہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہاں پہ ظلم سے مراد شرک کرنے والے، کیونکہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے نصیحت کرتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ شرک جو ہے لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے، ویسے تو ظلم بہت سارے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جب تیرا رب پکڑتا ہے کسی بستی کو عذاب سے، وہی ظالمتن، وہ شرک کرنے والے ہوں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ علیم دردناک شدید سخت ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیتن، نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرت، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وہ آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ تو فرمائے اس میں نشانیاں ہیں اس کے لیے، خاف عذاب الآخرت، جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے مشہود جس میں لوگوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، گواہ بن کے لوگ آئیں گے، حاضر ہوں گے لوگ، اس میں دونوں معنی ٹھیک ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں مؤخر نہیں کرتے اس دن کو، إِلَّا لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، مگر ایک وقت مقرر تک، ایک نیٹے مقرر تک، یوم یأتی، جس دن آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی نفس بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پس ان میں بعض شقیٌ بدبخت ہوں گے، وسعید اور بعض نیک بخت ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے اور بعض کیا ہوں گے؟ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہونے والے ہیں، بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس آگ میں، زفیر و شہیق، ان کے لیے چنگاڑ اور دھاڑنا ہوگا، چنگاڑنا اور دھاڑنا۔ زفیر گدھے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں، اور شہیق گدھے کی آخری والی آواز کو کہتے ہیں، جو آواز کہتے ہیں وہ اندر کی طرف جو، تو یہ ابتدائی آواز کی، اس کو عربی میں زفیر کہتے ہیں، اور شہیق جب یہ پھر دھاڑ سے آواز نکالتا ہے باہر کی طرف، ٹھیک ہے نا، گدھا، تو یہ جہنمی گدھے کی طرح جو ہے نا، یہ چنگاڑ اور دھاڑنا ان کا ہوگا جہنم میں۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے تو یہ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، تو آیا یہ بھی نکل جائیں گے؟ یا جنتی جنت میں مادامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، تو کیا جب آسمان و زمین، کیونکہ آسمان کے متعلق تو ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا میرے شیخ جواب دیتے ہیں، حضرت شیخ امام محمد طاہر پنجپیری نور اللہ مرقد، اور ان کے بیٹے ہمارے استاد امیر محترم، وہ فرماتے ہیں کہ ما دامت السماوات والارض، سما جو کہتے ہیں عربی میں اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، اس چھت کو بھی سما کہتے ہیں کیونکہ یہ اوپر ہے، ہر اوپر آسمان کو سما اس لیے کہتے ہیں، یہ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ اب جو پانی کے متعلق کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، تو وہ آسمان سے تو نہیں ہوتے، ادھر بادل قریب ہوتے ہیں، کبھی آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو بادل نیچے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جب جا رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے نیچے نا، تو یہ پڑک پڑک یہ جو آسمانی بجلی ہے بادلوں میں، تو یہ نیچے نظر آتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور بہت اندھیرا گپ، تو یہ تو یہاں پہ سے آتے ہیں، تو اس لیے سما اس کو کہتے ہیں، من السما، کہ یہ اوپر سے برستا ہے، اور ہر اوپر والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سما کہتے ہیں۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تک اوپر اور نیچے کا یہ سلسلہ باقی، اور یہ کبھی نہیں ختم ہوتا، یعنی قیامت کے بعد بھی یہ اوپر نیچے کا سلسلہ تو رہے گا، اوپر بھی ہوگا اور نیچے ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ اوپر نیچے کا سلسلہ موجود ہے، تب تک وہ جہنم میں رہیں گے، اور جنتی کس میں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ابد الآباد، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ کے لیے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، ما دامت السماوات والارض،
جب تک قائم ہے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ واما الذین سعدوا، پس بہرحال وہ لوگ سعدوا جو نیک بخت ہے، ففی الجنت، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین اوپر نیچے کا سلسلہ قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزور، یہ عطیہ ہے غیر مجزور، جو نہ ختم ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والے، نہ کٹنے والے۔ فلا تک فی مریۃ مما، پس شک میں نہ ہو، مما اسے، یعبدو ہؤلاء، کہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پکارتے ہیں یہ الا کما یعبد آباؤہم، مگر جس طرح پکارتے ہیں ان کے آبا و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ، ان کو پورا پورا بدلہ دینے والے، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا بدلہ، غیر منقوص، جو نہ کم ہونے والا ہے، ان کو ہم ان کا بدلہ پورا پورا دینے والے ہیں، یہ غیر منقوص، اس سے کوئی ذرا بر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔